آج سے کروڑوں سال پہلے اس زمین پر موجود گھنے جنگلوں میں بہت بڑے اور خطرناک جانور رہا کرتے تھے جو بعض جیوگرافیکل چینجز اور اسٹرائڈ وغیرہ کے گرنے کی وجہ سے اس دنیا سے ناپید ہو گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ چونک جائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ کون سا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ایناکونڈا، جس کا وزن 230 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایناکونڈا اس دنیا کا سب سے بڑا سانپ نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے سانپ ٹیٹان بوا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ 2009 کا وقت تھا جب کولمبیا کی ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو ایک بہت بڑے سانپ کا لاکھوں سال پرانا ڈھانچہ ملا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً 45 فٹ تھی اور ایک اندازے کے مطابق اس کا وزن 1130 کلو گرام تک تھا۔ اور جب آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس کی ہڈیوں کا آرکیالوجیکل ٹیسٹ کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ یہ ڈھانچہ 6 کروڑ سال پرانا ہے۔ سائنسدانوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ سانپ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ یہ سانپ اتنا طاقتور تھا کہ یہ ٹی ریکس جیسے جانور سے بھی بھڑ جاتا تھا۔ کروڑوں سال پہلے سمندر میں ایک بے حد ڈراؤنا شکاری رہا کرتا تھا جو ٹی ریکس جیسے خطرناک جانور کا بھی شکار کر لیتا تھا۔ آج سے تقریباً 8.5 کروڑ سال پہلے جہاں خشکی پر ڈائناسور کا راج تھا وہیں پانی میں ایک خطرناک شکاری رہا کرتا تھا۔ اس کا نام مونساسارس تھا۔ اس کی لمبائی قریباً 55 فٹ تھی اور اس کا وزن 14,000 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یہ پانی میں بہت تیز رفتار سے تیرتا تھا۔ یہ دراصل لیزرڈ فیملی کی ایک قسم تھی۔ اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا کہ یہ شارک مچھلی کو سالم نگل جاتا تھا۔ یہ 1764 کا وقت تھا جب ریسرچرز کو ہالینڈ کے موس ندی کے قریب اس جانور کا فوسل ملا۔ 1834 میں ہنگری کے ایک گاؤں میں موجود ایک ندی کے کنارے ایک پورے مونساسارس کا فوسل ملا جو قریباً 15 فٹ کے قریب تھا۔ اسے دیکھ کر ریسرچرز کا یہ خیال تھا کہ اس سے بڑے مونساسارس سمندر میں بھی رہتے ہوں گے جن کی لمبائی 25 سے 30 فٹ تک ہوتی ہوگی۔ آرجنٹینوسارس یہ دنیا میں پایا جانے والا آج تک کا سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ جانور آج سے 9 کروڑ سال پہلے ارجنٹینا کے جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 120 فٹ تھی جو 10 منزلہ بلڈنگ کے برابر تھی اور اس کا وزن 100 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ بڑے سائز کے جانور سبزی خور تھے۔ یہ 1987 کا وقت تھا جب ارجنٹینا کے کسان کو کھیتوں سے ایک بہت بڑے جانور کا کروڑوں سال پرانا فوسل ملا۔ سائنسدانوں کو مزید کھوج کرنے پر اس جانور کا مکمل سکیلیٹن مل گیا۔ اس سکیلیٹن کی اونچائی 10 منزلہ بلڈنگ جتنی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور اتنا وزنی تھا کہ ٹی ریکس جیسے جانور کو اپنے پیروں کے نیچے کچل سکتا تھا۔ شارٹ فیسڈ بیئر یہ بیئر آج سے 14,000 سال پہلے نارتھ امریکہ کے جنگلوں پر راج کیا کرتا تھا۔ اس کی اونچائی قریباً 6 فٹ تک ہوتی تھی اور جب یہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ 11 فٹ جتنا لمبا ہو جاتا تھا۔ اس کا وزن قریباً 800 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ وزن ہونے کے باوجود بھی یہ بہت تیز دوڑتا تھا اور اس وقت کے تیز ترین جانوروں کا شکار کر کے انہیں مار ڈالتا تھا۔ ریسرچرز کو اس بیئر کا اس وقت پتا چلا جب ایک دن کچھ ریسرچرز کو اس بیئر کی ایک کھوپڑی ملی۔ جب اس کی کھوپڑی کا موازنہ آج کل پائے جانے والے بیئر سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آج کے بیئر تو اس کے سامنے بچے ہیں۔ یہ بیئر اتنا طاقتور تھا کہ یہ اپنے شکار کی ہڈی تک کو توڑ دیتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر اوقات سیبر ٹوتھ ٹائیگر جیسے خونخوار جانوروں کا بھی شکار چھین کر کھا جاتا تھا۔ اس میں ایک اور بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال سکتا تھا اور اس کی ہیلنگ ایبلٹی کمال کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی اسے زخم آ جاتا تو بہت ہی کم عرصے میں اس کا زخم ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ٹی ریکس کے بعد جسامت اور طاقت میں اس بیئر کا نام آتا ہے۔ یہ اس دور کا اکلوتا شکاری تھا جو اس وقت کے جائنٹ گراؤنڈ سلات جیسے بڑے شکار کو بھی اکیلا مار ڈالتا تھا، حالانکہ اسے سیبر ٹوتھ جیسے جانور مل کر بھی مارنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ یہ جائنٹ بیئر آج کے وقت کے بیئر سے نہ صرف زیادہ طاقتور تھا بلکہ ان سے زیادہ تیز دوڑ بھی سکتا تھا، لیکن ماحولیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ جانور وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئے۔